تعلیم سنتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عضو ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور اس لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف میں ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو 10 نیکی کے بقدر اجر ملتا ہے۔ 10 حصہ اجر کا وعدہ ہے اور یہ اقل درجہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، حق تعالی شانہ جس کے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرما دیتے ہیں۔ ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حرف ہے اور علیحدہ علیحدہ شمار کیے جائیں گے، اور اس طرح پھر الف لام میم کے مجموعے پر 30 نیکیاں ہوں گی۔ معاذ جنبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن ہے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو۔ پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے، یعنی قرآن پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہوگی اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلاتا ہے اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگا۔ تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے، اور جبکہ والدین کے لیے یہ ذخیرہ ہے تو خود پڑھنے والے کے اجر کا خود ہی اندازہ کر لیا جاوے کہ کس قدر ہوگا۔ جب اس کے طفیلوں کا یہ حال ہے تو خود اصل اس کا حال بدرجہ جہاز زیادہ ہوگا کہ والدین کو یہ اجر صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اس کے وجود یا تعلیم کا سبب ہوئے ہیں۔ یعنی دنیاوی لحاظ سے آپ لوگ اندازہ لگائے، ایک ایسی ہے اسسٹنٹ کمشنر، وہ جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر ہے، ابھی کوئی محفل یا ہال ریسٹورنٹ میں ابھی اس کا ابو آ رہا ہے ود گارڈز کے کہ یہ جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر کا ابو ہے، اس کو کتنی عزت دی جاتی ہے، یار یہ تو اسسٹنٹ کمشنر کا ابو ہے، یہ تو بہت زیادہ مثلاً اس کا بیٹا تو بہت زیادہ وہ ہے، باقاعدہ اس کا الگ جو ہے نا سیٹ لگا دیا جاتا ہے۔ تو سوچئے اس اسسٹنٹ کمشنر کا کتنا پاور ہوگا، اس کا کتنا ویلیو ہوگا کہ اس کے ابو کو اتنی عزت اور اتنا احترام اتنا ویلیو دیا جاتا ہے تو اس کو کیا ہی ویلیو دیا جاتا ہوگا۔ تو آخرت کا یہ حساب ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ ابھی جیسے دنیاوی لحاظ سے بندہ خود اسسٹنٹ کمشنر نہیں بن سکتا لیکن اپنے بیٹے کو بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اسی طرح اگر ہم خود قرآن سیکھ اور اس پر عمل نہیں کر سکتے تو ہمیں کم از کم اپنے بیٹے کو تو اس پر لانا چاہیے کہ اس کا تو ہمیں اجر پورا ملے۔ اس کے اجر تو میں نے ادھر حدیث کے نسبت سے حدیث کی کتاب سے بیان کر لیے ہیں اور آپ حضرات نے سن لیے ہیں، تو اتنا بڑا جو ہے نا اس کے والدین کا مقام ہوتا ہے، تو اس کا کتنا مقام ہوتا ہے اس کا بھی میں نے ایک حد تک مثال دے دیا ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کہ اس کو کیا کیا ہی دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو
کو حرام، حق تعالی شانہ کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو، اس لیے کہ کفار کے بارے میں تو شفاعت ہے ہی نہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ترجمہ: مشرکین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: نبی اور مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو وغیرہ وغیرہ۔ نصوص اس مضمون میں صاف ہے کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے حفاظ کی شفاعت سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کے معاصی کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں اور خود حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو حافظ بنا دے کہ اس کے طفیل یہ بھی اپنی بدعمالیوں کی سزا سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کا کس قدر انعام ہے کہ اس شخص پر جس کے باپ، چچا، تائے، دادا، نانا، ماموں سب ہی حفاظت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تیلی کی سی ہے جو مشک سے بری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تیلی کی ہے جس کا منہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ اسی طرح جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے، شیاطین اس پر تسلط سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد ہوا ہے جس میں کلام پاک محفوظ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہو جاتی ہے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس گھر میں گھس جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بعض لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تسبیح تکبیر افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ اتنا بڑا فضل ہے اللہ پاک کو اپنے بندے پر، اگر بندہ کمزور ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، کتنا بڑا اللہ پاک کو اس پر اعزاز و اکرام ہے۔ آپ اپنے بچے کو حافظ بنا سکتے ہو، مطلب اللہ پاک نے اتنا جو ہے نا اتنی آسانیاں پیدا کی ہے، بس ہمارے دل میں بس طلب ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں خود اعلیٰ درجے کے مقام کامیابیاں چاہیے تو ہم خود حافظ بننے کی کوشش کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے کم از کم اپنے بیٹے کو تو حافظ ضرور بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو، جس کا صرف بیٹا حافظ ہو، جس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہو، اس کا کتنا بڑا جو ہے نا
اکرام ہوتا ہے وہاں آخرت میں۔ مثلاً ایک حافظ القرآن 10 بندوں کو جہنم سے نکال سکتا ہے، ان 10 بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ کتنی بڑی ویلیو اور فخر کی بات ہے۔ حاصل کامیابیاں تو اس دنیا کی ہے، اس دنیا کی کامیابی بھی عارضی، غم بھی عارضی، خوشی بھی عارضی۔ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں اعلیٰ درجے کے مقام، کامیابیاں، خوشحالیاں اور عزتیں فراہم کرے۔ ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں۔ کتاب فضائل اعمال، مضمون فضائل القرآن، صفحہ نمبر 25، 26، 27، 28، 29، حدیث نمبر 11، 12، 13، 14، 15۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کو ان حدیث سننے کا پورا اجر عظیم دے اور ان حدیث پر میرے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔